بھی لے جائے سواریاں زیادہ ہوں، گاڑیاں زیادہ ہوں، پھر بندہ محلے والوں کو بھی بٹھا لیتا ہے، کیونکہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ خود غرض نہیں ہوتا، وہ تنگ دل نہیں ہوتا، وہ فراخ دل ہوتا ہے، وہ اپنے اور بیگانے میں فرق نہیں کرتا، وہ سخی مزاج ہوتا ہے، وہ اجود ہوتا ہے، وہ جواد ہوتا ہے۔ وہ جب دیکھے گا کہ نبی کے غلام ایسے ہی کھڑے ہیں کہ تم بیٹھو نا یار، ہماری اتنی 90 سواری ہیں، بیٹھ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ جواب ملا نا، یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس پر علامہ اقبال نے کہا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وہ کیا تھا آداب فرزندی؟ یہی تھا کہ ابا جی تسی بسم اللہ کرو، آپ چھری پکڑیں اور مجھے لال کریں، بسم اللہ کریں۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہی تھا۔ اور اگر آپ نے قربانی کر کے زور کی نماز بھی نہیں پڑھنی، کئی سجن تو فجر میں بھی غیر حاضر ہوتے ہیں کہ قربانی کرنی، رات چاند رات بناتے رہتے کہ جناب کپڑے نہیں آئے، جا کے تو درزی کی دکان پر بیٹھے ہیں، 1:30-2 بجے کپڑے لے کر آئے، فجر کی نماز میں سوئے ہوئے ہیں، اور قربانی والے کسائی کا لال کر بھی بیٹھا، چھری تیز کرو جی، یوں کرو جی، توں کرو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ متقوی اختیار کر اگر تو نے قربانی کرنی ہے۔ مجھے آج ایک بندے نے فون کیا کہ جی وہ جی کہتے ہیں جی بال نہیں کاٹنے چاہیے، ناخن نہیں کاٹنے چاہیے جی، 19 تاریخ ہے نا، تو آج رات کو شاید چاند نظر آ جائے، آ گیا کہ نہیں؟ آج نام بھی نظر آیا تو تب بھی ہو گیا نا، کام پورا ہو گیا۔ چلو اگلی گل کریے۔ اور بھائی میں نے اسے کہا یار دیکھو، بال کاٹنے یا ناخن کاٹنا یہ تو مستحب ہے کہ نہ کاٹیں۔ حضور نے فرمایا جس کا ارادہ قربانی کرنے کا چاہیے کہ وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے جب تک کہ ذبح نہیں کر لیتا جانور کو۔ میں نے کہا یہ تو مستحب ہے، نماز پڑھنی تو فرض ہے، نماز پڑھنی تو اچھا جامت نہیں کرا رہا، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا، جھوٹا پرلے زمانے کا، اور شیب ودی کیوں نہیں کیوں ہے کہنے کو باڑی کرنا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ وہی حال ہے جی کہ بندے احرام باندھ کے نا تو عمرہ کرن چلے جاتے، اتنے جا کے پوچھتے نا طواف پہلے کرنا ہے کہ سائی؟ طواف کرنا نہیں آتا، سائی کرنی نہیں آتی، عمرے کے آداب نہیں آتے، احرام کے آداب نہیں آتے، عمرہ کرنے چلے گئے۔ بس یہی حال اس شخص کا ہے کہ قربانی 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 لگائی ہوئی، یا قربانی کسی سے سیکھ بھی لے کہ قربانی کا مطلب کیا ہے۔ اور جس نے قربانی کی تھی اس کے پاس شیطان آیا تھا، اس نے کہا اسماعیل تیرا ابا ذبح کرنے کے لیے تجھے لے جا رہا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا اللہ کا حکم ہے، دفع ہو جا، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے۔ پتھر مارے اس کو، وہ چلا گیا جناب اماں کے پاس، ہاجرہ کے پاس گیا، اور تیرا پتر ذبح ہو رہا ہے۔ کہا کیوں ذبح کرے؟ کہا اللہ نے کہا ہے۔ کہا اللہ نے کہا تو ایک اسماعیل کیا 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو قربان کر دیتے۔ اب آ گیا جناب ابراہیم کے پاس کہ سرکار وہ خواب ہی آیا ہے نا، کیونکہ اس کو شک تھا کہ یہ نبی ہیں، میں ان کو خواب کے چکر میں ادھر ادھر کر لوں گا۔ نبی جانتا ہے کہ مجھے خواب آیا تو یہ خواب نہیں وحی ہے۔ کل پرسوں ایک دعا میں نے دیکھی ہے، میں بتا دوں آپ کو، ہے تو تھوڑا سا لطیفہ ہی لیکن اس میں سبق بہت بڑا ہے۔ ایک بندہ ایک قبر پر دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ پاک، قبر والے کہتا ہے ابھی تیرے پتر نے مجھے ختم تے نہیں بلایا، تیرے پتر نے مجھے ختم تے
تو خواب چ خواب چا کے تینوں ڈرا انہوں سمجھا کے مینوں بلا لے برادری چ بڑی بےزتی ہوئی میری سارے پنڈ نوں بلایا تو مینوں جب تیرا تعلق رب کے ساتھ پکا ہوگا تو پھر کسی قبر والے کے پاس جا کے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ خود بندوبست کر دے گا۔ کون بندوبست کرتا ہے؟ اور دنیا کون چلا رہا ہے؟ سورج کون چڑھا رہا ہے؟ غروب کون کر رہا ہے؟ بانٹ کون رہا ہے؟ تو جب تک یہی نہیں پتا، کسی بات کا ادراک احساس نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ تھے کہ جان گئے کہ اللہ چاہتا ہے بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے چھوڑ دیا، وہ جان گئے اللہ چاہتا ہے اس کو ذبح کرنا تو ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ جو اچھا جبریل آئے جب نمرودیوں نے آگ میں پھینکنے کا پروگرام بنایا ابراہیم علیہ السلام کو، جبریل نے آ کے کہا سرکار آپ دعا ہی کریں اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت ابراہیم پکے تھے، کچے، کہا کیوں دعا کروں؟ کہا دعا کرے آگ میں پھینک دیں جلا دو۔ اس نے کہا اگر بتاؤں تو اس کو جس کو پتہ نہیں اور جس کو میرے حالات کی مجھ سے زیادہ خبر ہے اس کو بتاؤں کہ یہ مجھے آگ میں پھینکنے لگے۔ اب نتیجہ رزلٹ کیا نکلا بلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ اللہ نے جبریل سے نہیں کہا کہ جبریل جا کے آگ کو کہو ٹھنڈی ہو جاؤ، اللہ نے خود آگ کو مخاطب کیا، یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے آگ کو مخاطب کیا ہے اور اللہ ہر کسی کو خطاب نہیں کرتا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن شریف میں آیا کہ جو لڑکیاں زندہ دفن کی گئیں، بڑی باریک بات ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو مکڑ میرے کان میں چلا گیا ہوا، لیکن اس کے باوجود میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اپنے مقصود بیان کروں کہ حضرت ابراہیم کہا، اللہ نے کہا کہ جو بچیاں زندہ دفن ہوئی ہیں ان کو اللہ پوچھ رہا ہے کہ کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یا اللہ ہمیں کیا پوچھتا ہے، یہ سامنے کھڑے جنہوں نے قتل کیا۔ اللہ کہتا میں ان کو اس لائق نہیں سمجھتا اس سے کلام بھی کروں۔ اتنے وہ غلیظ ہیں کہ اللہ نے ان کو مخاطب کرنا ہی پسند نہیں کیا، لیکن کتنا عظیم ہے وہ اللہ کا خلیل جس کے لیے اللہ نے آگ کو بھی مخاطب کیا کہ یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ یہ ہے ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اللہ کے لیے جنہوں نے محنت کی، پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انہیں اپنا رستہ دکھایا، اللہ نے ان کی ہر ضرورت کو، اللہ نے ہر مشکل میں ان کی دستگیری فرمائی۔ کیا فرمائی؟ میں آج سن رہا تھا، ایسی ایک قاری ہے پرانے سوڈانی قاری سعید صاحب، تو ان کی یوٹیوب پہ نا وہ سامنے آ گئی تلاوت سورہ یوسف کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے سارے دروازے بند کر لیے، وغلقت الابواب وقالت حیت لک، کہا آجا اب، انہوں نے آگے سے جو لفظ بولا نا ایسی جیسے کوئی سیفی اندر طبیعت ہو تڑپنے پھڑکنے، میں نے کہا، انہوں نے کہا اعوذ باللہ، کیا کہا؟ اعوذ باللہ۔ بی بی ہے، بندہ ہے، منع ہے نا خلوت سیاح، غیر محرم کے ساتھ جائز نہیں، لیکن وہاں غلامی کا چکر تھا، تو کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ والوں کو، معاذ اللہ والوں کو اس وقت بھی اللہ یاد رہتا ہے جب بہت ساروں کو اللہ یاد، اور جن کو اللہ یاد رہتا ہے وہی اصل میں اللہ والے ہوتے ہیں، اور جن کو وہاں اللہ بھول جاتا ہے پھر وہ لوگ بڑا اللہ اللہ کر دیں گے، لوگ بندے نظر اللہ اللہ، اور وہاں اللہ کیوں نہیں یاد رہا؟ جب بندہ 500 روپے رشوت پکڑا رہا تھا تب نہیں اللہ یاد رہا۔ زلیخا نے تو کہا ہی تلک، آ جا، کہا معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ، ان کو اللہ یاد رہا، اور تو ان میں شامل ہو جا جن کو اس وقت اللہ یاد رہتا ہے جب اللہ یاد کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اصل یاد میرے رب کی، اب کیا ہوا؟
میں نے آپ کو بتایا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آیت پوری کر دوں. قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلما تسنیہ کیسی کا دونوں نے اپنی گردنیں جھکا دی. بیٹا بھی مان گیا اور باپ بھی مان گیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور پیشانی کے بل لٹایا. نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ اللہ کہتا ہم نے آواز دی او ابراہیم قد صدقت الرؤیا قد بولو قد صدقت الرؤیا بولو بولو قد یہ اللہ کا کلمہ ہے اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا کیا قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین ابراہیم تو نے میرا بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے اب تو مانگ. ابراہیم نے مانگا یا اللہ وجعل لسان صدق فی الاخرین یا اللہ ساری دنیا قیامت تک میرا نام خیر کے ساتھ ذکر کر. اللہ نے کہا ایسا تیرا ذکر ہوگا کہ نماز بندہ پڑھے گا اور اللہم صلی علی محمد وعلا کما صلیت علی ہر نماز میں تیرا ذکر کروں گا تجھے زمانے کا امام بناؤں گا. انی جاعلک للناس اماما تجھے زمانے کا امام بنایا. ابراہیم نے کہا یا اللہ میرے نیانے نو بھی ومن ذریت بچوں کو بھی امام بنا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے بچے بھی تیرے امام ہوئے. لا ینال عہد الظالم شرط یہ ہے کہ تیرے اولاد میں اگر کوئی ظالم پیدا ہوا کافر پیدا ہوا وہ امام نہیں ہوگا لیکن جو تیری اولاد میں ہوگا وہ قیامت تک امام ہوگا وہ امام ہوگا. تو اللہ کیا کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین. 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا کٹا یا بچہ خرید کے اس کو ذبح کر دینا یہ بھی کیا ہے بلائے عظیم ہے. چند منٹوں میں 2-2.5 لاکھ کے جانور کو چھری پھیر دی اور وہ کہ ٹوکری ہو گیا نا. کون لے گا اس کو؟ کہا یہ ابتلا ہے کن کے لیے؟ جن کے دل میں مال کی محبت ہے وہ جب جانور ذبح کرنے کے بعد خوشی محسوس کریں کہ شکر ہے میں نے اپنے رب کے لیے اپنی مال کو اور اپنے جانور کو قربان کر دیا ہے. فرمایا پھر کیا ہوگا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ہم قیامت والے دن پھر فدیہ دیں گے تمہارا. کیا دینا ہے؟ فدیہ دینا. اللہ والوں کی کیا نشانی ہے؟ جب بھی کوئی پریشان ہوتی ہے فوراً صدقہ دے دو. فوراً کیا دے دیتے؟ اللہ کا بھی طریقہ مبارکہ یہی ہے. قیامت والے دن جس سے اللہ پیار کرے گا اس کے حصے کے 999 کافر دوزخ میں پھینک کے اس کو جنت میں داخل. کس کا؟ جس نے آج مال قربان کیا ہوگا. جو کہ آج کل مہنگائی بڑی ہے چلو اس سال قربانی رہن دن اگلے سال کر لیں. رسول پاک نے فرمایا طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ. ہماری عیدگاہ کے قریب قربانی طاقت ہے نہیں کی کہ آپ پیچھے چلے جاؤ نکل جاؤ یہاں سے. قربانی اتنی اہم ہے اتنی مقبول ہے. فرمایا 10 11 12 ان 3 دنوں میں پہلا جو دن اس میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عمل پسند ہی نہیں. کہتا ہے یار قربانی دن کی میں 100 نفل ہی پڑھ لینا مسجد میں. کہا نا آج نفل پڑھنے کا دن آج خون بہانے کا دن. آج کس کا دن ہے؟ خون بہانے کا. آج ذبح کیا آج ذبح کرو. ذبح ہر گھر میں ہر بستی میں ہر محلے میں. کافر سڑتے اس بات. کافروں کو بڑی تکلیف ہے. ان کی بڑی بڑی تنظیمیں آواز اٹھاتی ہیں کہ مسلمانوں میں جتنی غربت تنگ دستی ہے اس سال ان کو قربانی نہ کریں تو وہ پیسے سارے غریبوں میں لگا دیں. اچھا جی آپ کو پتا ہمارے کتنی حالات خراب. اس کے باوجود ہم نے فوارہ لگایا ناروال میں. فوارہ لگایا. حالات بڑے خراب ہیں. گھوڑے پھر بھی لگ رہے ہیں فوارے پھر بھی لگ رہے ہیں جشن بہارا پھر بھی منا رہے ہیں. سارا کچھ سارا سال کرتے رہیں گے لیکن ان کو عید والے دن یہ یاد آئے گا کہ نہیں یار جانور ذبح کرنے سے بہتر کیا ہے
کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دو، اور شادی ثواب ہوگا، لیکن اللہ کہتا ہے اس دن جو مرضی کر لو، مجھے پسند خون بڑھنا ہی ہے۔ یا اللہ اتنا تجھے خون بڑھنا کیوں پسند ہے؟ فرمایا ابراہیم مجھے کتنا پسند ہے، جب اتنا پسند مجھے ابراہیم ہے تو ابراہیم کی ادائیں مجھے اتنی ہی پسند ہے جتنا ابراہیم پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ تصوف کے اس باب میں صوفی کے کسی عمل اور فعل کو یا اس کے مقاصد زندگی کو دیکھنا چاہیں تو اسے چاہیے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پڑھے۔ حضرت ابراہیم کو جب پہلے دن خواب آیا نا، 1000 بکری ذبح کر دی، کتنی؟ دوسرے دن 500 گائیاں، 300 اونٹ ذبح کر دی۔ اللہ نے کہا نہیں ابھی نہیں، یا اللہ اتنا مال ڈنگر تو ساری ذبح کر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، پھر پتر ذبح کیا۔ اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو نے آج پتر میرے لیے قربان کیا ہے، جا ابراہیم قیامت تک لوگ ذبح جانور اپنے کریں گے، نام تیرے پتر کا لیں گے۔ جانور میرے ذبح ہوں گے، مخلوق میری ذبح کرے گی، نام رسول پاک سے پوچھا نا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کیا؟ ما ہی الوداعی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ حضور نے بھی نام کس کا لیا؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ بھی کس کا نام لیتا ہے؟ ابراہیم کا۔ اور مومن بھی کس کا نام لیتے ہیں؟ ابراہیم میں کیا ایسی چیز ہے؟ فرمایا یہی تو چیز ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، یہ صفت ابراہیمی ہے۔ اور اللہ کو وہی بندے پسند ہے، وہی ملت پسند ہے جو ابراہیمی ہے۔ پتہ کیا ہوا؟ یہودیوں نے کہا ابراہیم یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا ابراہیم عیسائی تھے، ہر ملت نے کہا ابراہیم فلاں تھے۔ اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے، وہ تو پکے مومن تھے، یکسو مومن تھے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی شے آ جاتی تو وہ اس کو پرے کا کی حیثیت نہیں دیتے تھے، اور ساری حیثیت رب کے حکم اور امر کو دیتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی، تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر کریں گے جی ہمارے ساتھ انشاءاللہ۔